کیوں نہ کہوں، نازک دور میں ہی بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کے قریبیوں کا اس دنیا سے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاکھوں افراد اسپتالوں میں اس وبائی بیماری سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے عزیز خوف کے سائے میں جینے پر مجبور ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بحران صرف طبی ہے اور یہ صرف ہماری صحت تک محدود ہے۔ اس نے لوگوں کو نہ صرف اقتصادی طور پر تباہ کر دیا ہے بلکہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ طبی بحران کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت اور سماجی زندگی کی تباہی، اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا۔ ہم چاہے کتنا بھی کہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کم از کم گھروں میں فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع تو ملا، یا گھروں کے کھانوں کے جو ذائقے ہم بھول گئے تھے وہ دوبارہ تازہ تو ہوئے، لیکن یہ باتیں صرف وہ کر سکتے ہیں جن کے گھروں میں اس وبا نے دستک نہیں دی ہے۔ بے روزگاری نے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنے پر مجبور نہیں کیا، اور معاشی طور پر کچھ مہینے وہ گھروں پر سامان منگا کر گزارا کر سکتے ہیں۔ سماج کا یہ وہ طبقہ ہے جس کو خوشحالی کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی اور خاص طور سے ہمارے ملک کی ایک بڑی آبادی ایسی ہے جس کے بچوں کو شام کا کھانا جب ہی نصیب ہوتا ہے جب گھر کے کسی فرد کو دن کی کہیں دہاڑی مل جاتی ہے، جس کے لیے وہ شہر شہر بھٹکتا پھرتا ہے۔ جن کو خوشحالی کے زمرے میں شامل کرتے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنے کے معاشی ذرائع تو ہیں، لیکن ان کے لیے بھی سماجی زندگی بہت ضروری ہے، جو اس دور میں نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ بہرحال اس پر تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے اور بولا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک خوفناک حقیقت یہ ہے کہ طبی بحران سے پیدا ہونے والا معاشی بحران بہت سارے مسائل کو جنم دے گا۔ معاشی بحران جنم دے گا بے روزگاری کو، اور بے روزگاری سے پیدا ہوں گے مختلف قسم کے جرائم، چین جھپٹنے سے لے کر دکان لوٹنے، قتل کرنے اور خودکشی کرنے تک کے جرائم۔ جیسے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ ان افراد کو ہے جو پہلے سے بیمار ہیں، کمزور ہیں اور ان کے جسم کا مدافعاتی نظام یعنی امیونٹی سسٹم کمزور ہو گیا ہے۔ ویسے ہی یہ معاشی بحران اقتصادی طور پر کمزور، بیمار اور جن کا غربت سے لڑنے کا امیونٹی سسٹم انتہائی کمزور ہے، وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں، اور وہ اس معاشی بحران کی بھیٹ چڑھ جائیں گے۔ کون ہے معاشی طور پر بیمار؟ کس کا امیونٹی سسٹم کمزور ہے؟ ظاہر ہے غریب ہیں، پسماندہ ہیں اور اقلیتیں ہیں۔ اقلیتوں کی حالت پہلے سے ہی بہت خراب ہے، اس لیے اس اقتصادی بحران کا اثر ان پر بھی سب سے زیادہ ہوگا، اور ان پر خطرے کے بادل بھی زیادہ منڈلا رہے ہیں۔ معاشی بحران کے اس دور میں جہاں روزگار جا رہے ہوں اور چند شعبوں کو چھوڑ کر باقی کے لیے مواقع نہیں کھل رہے ہوں، تو ایسے میں سب کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی وضع کرنی پڑے گی۔ اقلیتوں کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ افراد اور قائدین کو اپنے اوپر اعتماد برقرار رکھنا ہوگا اور کسی بھی طرح کی مایوسی سے دور رہنا ہوگا۔ لوگوں کو اب اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ روزگار کی تلاش نہ کریں بلکہ روزگار پیدا کرنے پر غور کریں۔ چھوٹے چھوٹے گروپ میں چند افراد کو اکٹھا ہو کر نئے کاروبار شروع کرنے کے بارے میں غور کرنا ہوگا۔ لاک ڈاؤن نے جہاں بہت سے مواقع بند کیے ہیں، وہیں بہت سے نئے راستے کھولے بھی ہیں۔ اقلیتوں کی بڑی سماجی اور مذہبی تنظیموں کا کردار اس نازک دور میں انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ یہاں اشارے کے طور پر صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیوبند جیسے اداروں کو اب کاروبار
اور روزگار کے مرکز کے طور پر سامنے آنا ہوگا۔ وہاں سے جو ابھی تک طلباء فارغ ہو کر نکلتے ہیں وہ یا تو مساجد کی امامت، مؤذن یا پھر مدارس میں مدرس کی نوکریوں کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں کو اب ایسے تعلیمی نصاب پر غور کرنا ہوگا جس سے موجودہ روزگار کے علاوہ نئے روزگار کے مواقع بھی کھلیں۔ ان اداروں کو خود کو زکوٰۃ اور امداد سے اپنا انحصار کم کرنے کے لیے اپنی کمپنیاں اور فیکٹریاں قائم کرنی ہوں گی۔ شروع میں صاحب خیر حضرات سے امداد لے کر رام دیو کی طرح اپنے پروڈکٹس تیار کیجیے۔ پروفیشنل لوگوں کی قیادت میں ان اداروں کے فارغ طلباء کو بطور ورک فورس استعمال کیجیے۔ ان طلباء کو ان کمپنیوں میں پہلے بطور انٹرنشپ تربیت دیجیے، پھر ان کو سیلز مین، مارکیٹنگ مین اور برانڈنگ کے لیے استعمال کیجیے۔ اس پر غور کیجیے۔ حالات نازک ہیں، نازک حالات میں ہی بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ سماجی اور مذہبی اداروں کو امداد سے انحصار کم کر کے حقیقی خود انحصاری کی جانب خود بھی گامزن ہونا پڑے گا اور قوم کو بھی اس جانب لے جانا ہوگا۔ راستہ نیا اور دشوار گزار ضرور ہے، لیکن ممکن ہے اسی راستے کے لیے یہ آزمائش ہمارے اوپر ڈالی گئی ہو۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ ان پہلوؤں پر بڑی غور کیجیے۔ کیوں نہ کہوں کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں اور مساجد کا ہماری زندگیوں میں کیا مقام ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ غور کیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔